ہمارے یہاں ہر مجلس شروع ہوتی ہے سوزخانی سے، اور اب سوزخانی جو ہے گویا اگر سوزخانی نہ ہوئی تو اس کا مطلب مجلس ہی نہیں ہوئی. اور سوزخانوں کے اپنے غرور اور تکبر اور ناز کیوں کرتے تھے؟ کن دھنوں میں کرتے تھے؟ تاکہ جو غیر مسلم ہیں، جو عوام ہیں، جو قرآن کے لحن اور قرآن کی موسیقی اور قرآن کی آواز سے آشنا نہیں ہیں، وہ مجلس حسین میں کم سے کم اس آواز کو سن کے آ جائیں جس سے وہ آشنا اور مانوس ہیں. پیغام سرکار سید الشہداء کو پہنچانے کے لیے یہ سب وسائل اختیار کیے گئے تھے. میں سوزخانی کا مخالف نہیں ہوں، پیشخانی کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ میں وہ شخص ہوں کہ میں نے اسپانسر کر کے سوزخانی پہ پی ایچ ڈی کروائی ہے، وہ کتاب چھپی موجود ہے. ڈاکٹر سید سکندر آغا صاحب لکھنؤ کے، انہوں نے ڈیلیٹ کیا، پی ایچ ڈی کی، ڈیلیٹ کی، اس کے بعد انہوں نے سوزخانی پر مستقل کتاب لکھی جو میری ہی خواہش میں لکھی گئی. میں سوزخانی کا اور سوزخانوں کا قدردان ہوں، مگر ہر چیز کی حد ہوتی ہے. بھلا سوزخانی قرآن کا بدل ہو سکتی ہے؟ ہر مجلس ہماری تلاوت قرآن مجید سے شروع ہونی چاہیے. آپ ہی حضرات، کلام کس کا؟ فرض انیس کا، دبیر کا، یا فرض کیجئے آل حسن، آل رضا کا، یا جوش کا، کسی بھی شاعر کا کلام، نسیم امروہوی کا، کسی بھی شاعر ہی تو ہے، انسان ہی تو ہے. دھن کس کی؟ اب آگے تو میری زبان خاموش ہے. امیر خسرو کی، امیر آبائی کی، یا کس کی؟ ان دھن، ان کلام، غیر معصوم کا کلام اور غیر معصوم بلکہ گناہگاروں کی دھن، اس میں آپ محنت کر کے کمال پیدا کرتے ہیں. اللہ کا کلام اور علی کی بنائی ہوئی دھن، اس کا ذوق نہیں ہے آپ کو، اس کا شوق نہیں ہے آپ کو. قرآن مجید پڑھنے کا یہ فن، تجوید قرآن، کسی اور نے نہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب. کلام کس کا؟ اللہ کا. دھن کس کی بنائی ہوئی؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، بالاجماع. یہی وہ قرآن ہے جس سے حقیقت توحید سے ہم آشنا ہوتے ہیں. یہی وہ قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ہے. یہی وہ قرآن ہے جو ختم نبوت کی دلیل ہے. یہی وہ قرآن ہے جو ولایت علی ابن ابی طالب کی دلیل ہے. یہی وہ قرآن ہے جو اہل بیت کی عصمت کی دلیل ہے. مگر آپ اہل بیت کی عصمت کی دلیل کے انیس و دبیر کے کلام کو سمجھتے ہیں. یہی وہ قرآن ہے جس سے معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں دنیا و آخرت. اس قرآن کو اور علی ابن ابی طالب کے بنائے ہوئے پیٹرن کو، مجبور ہوں میں پیٹرن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس سے آپ غافل ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی داد دوں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے علماء سوزخانی سنتے بھی نہیں تھے. سوزخانی ہو جاتی تھی، علماء بعد میں تشریف لاتے تھے. سوزخانی کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ بھئی ہمیں جن کو مسلمان بنانا ہے وہ آ تو جائیں کم سے کم، اور جب وہ آ جائیں گے، اکٹھا ہو جائیں گے، تو پھر ہم اپنی بات کہیں گے، قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کی تفسیر بیان کریں گے، اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے، امام حسین کی قربانیوں کا بیان کریں گے. اب کم سے کم آج جو لوگ تشریف فرمائیں، خواتین اور حضرات، عہد کریں کہ آپ جب بھی کوئی مجلس عزا منعقد کریں گے، کسی اچھے قاری سے، ہر ایک سے نہیں، کبھی کبھی شرمندگی ہوتی ہے، کسی اچھے اس قاری سے جس نے واقعا محنت کی ہو اس علم میں خلوص کے ساتھ، اور اس فن کو جانتا ہو اور اس طرح سے ادا کرے. واضح ہوئی بات ہے، تھیوریٹیکل بات نہیں، پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. تو یہ تھا بہرحال تیسرا علم. تیسرا علم کیا تھا؟ پہلا علم، علم رسم القرآن یعنی رسم الخط. دوسرا علم، علم اسماء القرآن، قرآن کے نام. تیسرا علم، علم قراءت القرآن. چوتھا علم ہے علم القراءات، یہ پہلے سے مختلف ہے.